تو یہ نبی ہے، یہ اور کوئی گلی نہیں ہے۔ اے زائر طیبہ ہوش میں آ، تو یہ نبی ہے۔ آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ یعنی یہ عاشق آنکھ کے پل حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، وہ اپنے مرتبہ عشق کے اعتبار سے اس کو بے ادبی تصور کرتے ہیں، لیکن ہر پھول کا رنگ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر عاشق کے عشق کا تیور الگ ہے، ہر محب کے محبت کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے تو کوئی محبوب کو رو کر منا لیتا ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے، محبوب کو راضی کریں۔ لیکن کسی نے یہ ٹھان لیا ہم محبوب کو رو کر منائیں گے، راتوں میں رویا کرو، اللہ رسول کو یاد کیا کرو۔ اور کسی نے ٹھان لیا ہم محبوب کو ہنس کر منائیں گے۔ منانے کا دونوں طریقہ ہے، اور یہ دونوں طریقہ ہم کو جنت سے ملا، اور جنت کے کسی حور سے نہیں، بلکہ شب معراج میں میرے حضور کی سواری کے لیے جن براقوں نے تمنا کی تھی کہ آج محبوب کی سواری کے لیے میں چنا جاؤں، تو براق اس میں 70,000 تھے۔ 70,000 میں 69,999 براق ایسے تھے جو ہنس رہے تھے، اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم محبوب کو ہنس کر منائیں گے۔ اور جنت کے گوشے میں ایک براق تھا جو رو رہا تھا، اس نے ٹھان لیا تھا آج محبوب کو ہم رو کر منائیں گے۔ جبریل امین نے پوچھا تھا محبوب کے آمد کا وقت ہے، سب ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، راستہ الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ 69,999 براق کی تمنا ہے کہ حضور کی سواری کے لیے مجھ کو چن لیا جائے، اور میری بھی تمنا ہے کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے چن لیا جائے۔ مقصد سب کا ایک ہے، لیکن 69,999 یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہنس کر منا لیں گے، اور میں تنہا چاہتا ہوں کہ رو کر منا لوں گا۔ اللہ کا حکم ہوتا جبریل بس اسی رونے والے کو میرے محبوب کے سواری کے لیے چن۔ بات سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رونے کی ادا بہت پسند، رونے کی ادا بہت پسند۔ اب جب رونے کی بات آئی ہے، ادھر کوئی ادھر پر مت دیکھو، ایک جوہر پیش کرو۔ رونے کی ادا اتنی پسند کہ کل قیامت کا دن جہنم کی آگ بھڑکے آگے بڑھے گی، نماز کا واسطہ پیچھے ہو، روزے کا واسطہ پیچھے ہو، اعمال خیر کا واسطہ پیچھے ہو، جہنم کا شعلہ اور بھڑکے گا، آگ بھڑکے گی۔ اتنے میں سیدنا جبریل امین ایک پیالہ لے کر آئے جس میں چند قطرے ہوں گے، اور قطروں کو چھڑکے جہنم کی آگ پھیکی پڑے گی۔ زور سے بولو جہنم کی آگ پھیکی پڑے گی، شعلے مدھم ہوں گے۔ اے شعلو، نماز کا واسطہ، روزہ کا واسطہ،
حج کا واسطہ مگر شعلے مدھم نہیں ہوئے. یہ چند قطرے کیسے ہیں جس میں ایسی تاثیر جو جہنم کے شعلے کو مدھم کرتے ہیں, جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ کو مدھم کرتے. آخر وہ قطرات ہیں کس کے؟ کیا زمزم کا پانی ہے؟ کیا کوثر کا پانی ہے؟ کیا آخر کا یہ جنت کے کسی نہر کا پانی ہے جس نے جہنم کی آگ کو مدھم کیا؟ نہیں, نہ یہ کوثر کا پانی, نہ یہ زمزم کا پانی, نہ یہ جنت کے کسی نہر کا پانی. جن قطروں نے جہنم کے شعلے کو پھڑکنے سے مدھم کر دیا ہے, یہ کسی دریا ندی نالا کا پانی نہیں ہے, نہ یہ زمزم و کوثر کا پانی ہے, بلکہ گنہگار جب گناہ کر لیا اور جب گناہوں پر احساس کیا اور احساس گناہ کر کے جب اپنے جرم کو یاد کیا اور رات کے سناٹے میں جب وہ لیٹا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا اور رو رو کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا. یہ گنہگاروں کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو ہیں. گناہوں کو یاد کر کے جب گنہگار عرق انفعال بہاتا ہے, جب گناہوں کو یاد کر کے جب گنہگار اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کرتا ہے, آنسو بہتے ہیں, تو گنہگار کے آنکھوں کے آنسو کی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ اسے جمع کر لیا جاتا ہے. یہ جبریل امین نہ زمزم کا پانی لے کر آئے, نہ کوثر کا پانی لے کر آئے. یہ گنہگار کے آنسو ہیں اور اس کے قطرات ہیں جن کے تاثیر کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم کے آگ کو بجھا دیتی ہے. لہذا اے لوگوں, گناہ ہو گیا, نمازیں ترک ہوئی, توبہ کرو, نماز کے پابند ہو جاؤ, روزہ ترک کیا, توبہ کرو, قضا کرو, آئندہ روزے کی پابندی کرو. صاحب استطاعت ہو, اب تک حج نہیں کیے ہو, حج کرو. زندگی میں ایک بار فرض ہے, ماں باپ کی بے ادبی کیے ہو, توبہ کرو, ان سے معافی مانگو اور آئندہ عہد کرو کہ اب ہم فرما برداری کریں گے, بڑوں کا ادب کریں گے, بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے, بڑے بھائی کے رتبے کو جانیں گے, چھوٹوں پہ شفقت کریں گے, عالم کی عزت کریں گے, امام کا احترام کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. ہم معاشرے کو بگڑنے نہیں دیں گے. ماں بہن بہو ای بیٹیوں کے چادر عصمت کو ہم کبھی تار تار نہیں کریں گے. کسی چلنے والی بیٹی کو ہم چھیڑیں گے نہیں, ان کی عزت کا سودا نہیں کریں گے, بلکہ تنہائی میں رہیں گے تو اسلام کے تعلیم کے مطابق رہیں گے. اور اگر ہم بس میں رہیں گے تو مصطفیٰ کے محبت کے سائے میں رہیں گے. جلوت و خلوت ہم تعلیمات نبویہ کی روشنی میں گزاریں گے. توجہ کرو اور آنسوؤں کو بہاؤ. آنسو بہاؤ گے تو احساس جرم پر جو آنسو بہتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے. رویا کرو, کبھی کبھی رات میں لیٹو تو صرف موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے اور دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ مت سو جاؤ. توجہ کرنا نوجوانوں, میں تمہاری نفس پر ہاتھ رکھ کر کے اور میں تمہیں بگڑے ہوئے خراب راستے سے نکال کر میں تمہیں سیدھے راستے پہ لگانا چاہتا ہوں. بلکہ یہ سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے. آج صبح سے شام تک میں نے ماں باپ کا کتنا دل دکھایا ہے. آج صبح سے شام تک میں نے کس قدر خلاف شرع کام کیا ہے. آج صبح سے شام تک میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں. آج صبح سے شام تک ہم نے کیا نیکی کیا ہے, کیا گناہ کیا ہے. آدمی جب احتساب کرتا ہے, صوفیہ کی زبان میں اسی کو احتساب نفس کہا جاتا ہے. جب احتساب کرتا ہے تو توبہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے, اور جب توبہ کا جذبہ بیدار
ہوتا ہے، بس سمجھ جانا جس کے سینے میں توبہ کا جذبہ بیدار ہو جائے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے۔ یحب اللہ التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا